بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفی انقلاب کا اس جد و جہد کا جو فیوچر ویژن ہے، اس تحریک منزل تک پہنچنے کا، اس کے بے شمار انداز ہیں بیان کرنے سمجھنے کے۔ ہماری دعوت کے ہم جب بولتے ہیں 10 اہداف ہیں، مگر وہ دعوت کا حصہ ہے۔ فیوچر ویژن کے آپ کے 5 ٹولز ہیں، یا 5 موڈیولز ہیں، یا 5 ذرائع اور مینز ہیں۔ پہلا بولی علم، دوسرا دعوت، تیسرا فکر۔ اور جب میں فکر کہتا ہوں، اس فکر کی اصلاح بیسڈ امن اور اعتدال پر۔ چوتھا سیرت، پانچواں فلاح، فلاح امت کی بھی اور انسانیت کی بھی۔ یہ 5 چیزوں پر فوکس کرنا ہے، اور ان 5 چیزوں پر جو فوکس ہے، اس کا جو چینل ہے وہ آپ کے مراکز علم ہے اور نظام دعوت۔ مراکز علم اور نظام دعوت، اس کو جتنا مؤثر کریں گے اتنا اپنی منزل پر جلد پہنچیں گے۔ اب مراکز علم کے ذریعے اگر منزل کو پانا چاہتے ہیں اور جلد تر، تو آپ میں سے ہر ایک کو معلم بننا ہے۔ یہ آپ کے فیوچر کے لیے بتا رہا ہوں، اگلے 10 سال کے لیے۔ اور آپ 1 سال میں ہی اچیو کر سکتے ہیں معلم بننے کا عمل، پھر نتائج پیدا ہوں گے۔ آپ میں سے ہر ایک کو معلم بننا ہے، اور معلم بننے سے پہلے ایک ضروری حد تک علم حاصل کرنا ہے، یعنی متعلم بننا ہے۔ دوسرا، آپ میں سے ہر ایک کو داعی بننا ہے، داعی۔ ہر رفیق کو، ہر کارکن کو، ہر رکن کو متعلم بننا ہے تاکہ معلم بنے، اور ہر ایک کو داعی بننا ہے تاکہ اس فکر کے کیریئر بنے اور اس سے امت اور انسانیت کی اصلاح ہو، لوگوں کی سیرتوں کی بھی اور امت کی بھی۔ اور یہ سارا عمل جتنا بھی ہے اچیویبل ہوگا مراکز علم کے ذریعے، داعی بن کر اور معلم بن کر۔ تو سوسائٹی میں علم اور دعوت کا کلچر جب آپ 25,000 مراکز تک پھیلا دیں گے اور ہزارہ معلم اور داعی پیدا کر دیں گے، اگلی ہر چیز اچیویبل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو چیز ذہن میں رکھنے والی، علم کے باب میں چند چیزیں کہہ دیتا ہوں، پھر دعوت کے باب میں۔ ہم مراکز علم کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کو متعلم اور معلم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ عالم ہونا ان 2 چیزوں کو شامل ہے۔ عالم یا متعلم ہوتا ہے یا معلم ہوتا ہے۔ عالم کی اور کوئی شکل نہیں ہوتی۔ عالم کے 2 ہی درجے ہوتے ہیں، اور 2 ہی فریضے ہوتے ہیں عالم کے۔ ایک درجہ وہ علم لیتا ہے، ایک درجے میں وہ علم دیتا ہے۔ جب علم لے رہا ہوتا ہے، عالم بن رہا ہوتا ہے، تو اس کا عنوان ہے متعلم۔ جب وہ عالم بنا رہا ہوتا ہے دوسروں کو، علم ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ٹائٹل اور عنوان ہو جاتا ہے معلم۔ مگر دونوں صورتوں میں بیسک فضیلت جو انسان حاصل کرتا اور آگے پہنچاتا ہے اور جس میں بزی رہتا ہے، وہ علم ہے۔ علم ہر قسم کی فضیلت اور عظمت کی اساس ہے۔ اب آپ نے معلم بننا ہے، اور معلم نہیں بن سکتے متعلم بنے بغیر۔ اب آپ متعلم بنے، اور اس کو ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات میں عالم انسانیت کا آغاز فرمایا، تاریخ انسانیت کا، اور سلسلہ نبوت کا آغاز کیا، اور انسانی شرف اور فضیلت کا آغاز کیا، تو علم سے کیا۔ بس میں مختصراً آپ کو شارٹ چیزیں بتاتا چلا جاؤں۔ علم سے آغاز کیا،
اور ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلھا، جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو تو ان کو حکم سجود کیوں دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو ان کے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس کی فضیلت اور شرف کی بنیاد علم پر ہے، اس علم میں فوقیت دی گئی ہے، ان کو تمام اشیاء کا علم عطا کیا گیا۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی کی ابتدا میں ہی یہ واضح فرما دیا تھا کہ انسانی شرف و عظمت اور انسانی فضل و فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ ہر خیر علم سے نکلتی ہے اور خیر کی ہر منزل علم کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ سو آپ کی تحریک اور مصطفی انقلاب علم سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ پوری محنت حصول علم اور فروغ علم اور اشاعت علم پہ کرنی۔ اب دوسری چیز بتاؤں، آپ میں سے کئی لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اب دوسری بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہاں اپنی وحدانیت کا علم دیا، لوگوں کو بتایا اور گواہی دی اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر، اور سب سے پہلی گواہی اپنی ذات سے دی، خود کو اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے توحید کے بیان پر اپنی ذات کو گواہ بنایا، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اللہ پاک نے اپنی گواہی پیش فرما دی تو اس کے ساتھ دو گواہ اور پیش کیے کہ اللہ کے ساتھ یہ دو طبقات بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی۔ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا گواہی میں، شہادت میں۔ وہ کون تھے؟ والملائکۃ واولو العلم، فرشتے بھی میری وحدانیت کے گواہ بن کر میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اہل علم بھی میری وحدانیت کے گواہ بن کر فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اہل علم کو اور ملائکہ کو اکٹھا ایک دوسرے کا قرین بنا جوڑ دیا۔ تو علم آپ کو یک لخت عالم ناسود سے نکال کے عالم ملکوت میں کھڑا کر دیتا۔ انسان ناسوتی ہے، علم اسے اپنے نور کی برکت سے ملکوتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے مصطفی انقلاب کی بنیاد علم ہے۔ 25 کروڑ کے ملک میں 25,000 مراکز علم کا بنانا، اور اس کا فارمولہ یہ دیا ہے کہ خرچہ کوئی نہیں ہے، عمارتیں خریدنی نہیں ہیں، تعمیر نہیں کرنی اور کرائے پر نہیں لینی، صرف ایگزسٹنگ گھر جن میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کو مرکز علم ڈکلیئر کر دینا ہے، اور اس مرکز علم نے آپ کو اپنے گھر سے نکال نہیں دینا باہر کہ اب میں کیا کروں جی، اس میں تو مرکز علم بن گیا ہے، میں خود کہاں رہوں؟ بھائی ادھر ہی رہیں۔ یہ تو ویکلی حلقہ ہے، ویکلی ایک مجلس ہے، ہفتے میں 2 روز کی ایک مجلس ہے۔ آپ ہی کا گھر ہفتہ اتوار کو یا جمعہ ہفتہ اتوار کو جو چاہیں مرکز علم بن جائے گا۔ آپ بھی رہیں، علم بھی رہے۔ آپ کے گھر کو علم کا مسکن بنانا چاہتے ہیں، علم آپ کے گھر میں سکونت پذیر ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس پر انسانیت کا شرف ہے۔ اس علم سے سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ اس علم کے باعث ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس علم نے
انسان کو ملائکہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور دونوں مل کر اللہ کے ساتھ گواہی دینے میں، وحدانیت کی گواہی میں شریک ہو گئے۔ تو ایسی چیز کو آپ اپنے گھر میں سکونت نہیں دینا چاہتے؟ اگر علم آپ کے گھر کو مسکن نہیں بنا سکتا تو کیا معنی ہے آپ کی رفاقت کا؟ یہ دھوکہ ہے۔ جتنے رفقا ہیں ہر شخص اپنے گھر کو مرکز علم بنا سکتا ہے، بڑا آسان۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہفتے میں 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو نظام آپ نے وضع کیا ہے۔ اس دن ایک ہلکا علم کر لینا ہے، مجلس علم۔ جیسے آپ کا گھر ہے، آپ رہتے ہیں، مسجد ہے، مسجد کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجرہ فدخل المسجد، کسی ایک حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جیسے گھر ہے آپ کا اور آپ اس میں رہتے ہیں، اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، سمپل سی بات۔ مسجد میں آئے، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن، تو وہاں 2 مرکز بنے ہوئے تھے مسجد کے اندر، 2 حلقات قائم تھے، 2 حلقات۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں، ایک حلقہ صحابہ کرام اس میں بیٹھے تھے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، مسند طیالسی میں آئی ہے، امام بہقی نے المدخل میں روایت کیا ہے حدیث۔ تو 2 حلقے صحابہ کرام کے الگ قائم تھے، ایک حلقے میں صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ تلاوت کے اللہ کے حضور اس کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا دوسری طرف ایک حلقہ ہے، وہ حلقہ مسجد میں، مسجد نبوی میں مرکز علم بنا ہوا تھا۔ بس اتنی بات ہے جو سمجھا رہا ہوں۔ وہ حلقہ مرکز علم بنا ہوا تھا، اس میں صحابہ کرام علم کا کام کر رہے تھے، کچھ صحابہ علم دے رہے تھے، معلم بنے ہوئے تھے، کچھ علم سیکھ رہے تھے، متعلم بنے ہوئے تھے۔ جسٹ وہاں علم کا کام ہو رہا تھا، کچھ پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، کچھ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ فرمایا وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، بس ایک حلقہ مرکز ذکر، مرکز دعا، مرکز تلاوت قرآن بنا ہوا تھا، دوسرا حلقہ مرکز علم، مرکز تعلم، مرکز تعلیم بنا ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، یہی کام آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، سب صحابہ چوکنے ہو گئے، متوجہ ہوئے، فرمایا کل علی خیر، یہ سب لوگ خیر پر ہیں، سب لوگ خیر پر ہیں۔ اگلی بات توجہ طلب ہے، آپ نے فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، یہ لوگ جو حلقہ ذکر و عبادت کا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دعا ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فَإِن شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ، اللہ کی مرضی ہے، چاہے جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دے، چاہے نہ دے، روک لے، بعد میں دے، جیسے دعا کا مقام ہے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کی مرضی، جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دے، چاہے تو اللہ روک لے۔ اور پھر دوسری طرف اشارہ کیا وَهَؤُلَاء يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، اور یہ حلقہ جو مرکز علم بنا ہوا ہے، جس میں لوگ علم سیکھ رہے ہیں اور علم سکھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود جا کر ایک حدیث میں آتا ہے اس میں بیٹھ گئے، یعنی مسجد نبوی کے اندر جو مرکز علم تھا اس حلقے میں بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وَجَلَسَ مَعَهُمْ، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، سو میں معلمین اور متعلمین کے حلقے میں بیٹھتا ہوں۔
آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ مرکز علم کی فضیلت کیا ہے؟ میرا خطاب ہر رفیق کے ساتھ ہے اور ہر رفیقہ کے ساتھ ہے، ہر رکن اور ہر کارکن کے ساتھ ہے۔ بتائیے کیا دیر ہے 25,000 مراکز علم بنانے میں؟ کیوں ڈھیلے ہیں آپ؟ تاخیر کس چیز کی ہے؟ آپ نے ایک اینٹ نہیں لگانی، 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، نیا گھر نہیں خریدنا، کرائے پہ نہیں لینا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، بھئی اس میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تو ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈرائنگ روم ہے، کوئی میٹنگ روم ہے، کوئی نشست ہے، کوئی گھر کا صحن ہے، کوئی بڑا ہال ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جو کچھ ہے، جمعہ، ہفتہ یا اتوار جو بھی نظام مقرر ہے 2 دن کے لیے، وہاں اسی طرح حلقہ مرکز علم بنا دینا ہے جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بنا رکھا تھا۔ مسجد میں ایک حلقہ بیٹھ جانا ہے، وہاں اس نصاب کو کوئی پڑھے گا، دوسرے سنیں گے، کچھ معلم ہوں گے، متعلم ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس علم کے مرکز اور حلقے میں بیٹھنا پسند کیا۔ تو آپ اگر حلقہ علم قائم کریں گے تو وہ تو جسمانی طور پر آقا علیہ السلام کا بیٹھنا تھا، تو کیا روحانی طور پر آپ کی روحانیت وہاں نہیں بیٹھے گی آپ کے ساتھ؟ روحانیت، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو گویا آپ کی توجہ نے، روحانیت سے مراد آپ کی توجہ نے، آپ کے فیض نے، آپ کی رحمت نے، آپ کی شفقت نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے وہاں اس مجلس میں۔ صرف ویکینڈ پہ اپنے گھر کے ایک کمرے کو حلقہ علم بنا دے، مرکز علم، اتنا سا کام ہے۔ اب میں رسپانس لینا چاہتا ہوں، اگر اتنا کام ہے تو کیا یہ تو 10 سال کی بات ہو رہی ہے، آپ سال 2 سال میں 25,000 مراکز علم نہیں بنا سکتے؟ بھئی یہ کوئی پرماننٹ گھر نہیں بنا رہے، بلڈنگ نہیں بنا رہے 25,000۔ مجھے پتا وہ ہوتی تو ناممکن تھی۔ جتنے آپ کے گھر، آپ ہاتھ کھڑا کریں نا، آپ سب جن گھروں میں رہتے ہیں یا ٹینٹ لگا کے سڑکوں پہ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہر کوئی گھروں میں رہتا ہے، بھئی فلیٹ میں ہی رہتا ہے، کوئی اپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے، تو کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اپارٹمنٹ میں جگہ تھوڑی ہے تو آپ 25 سے کم لوگ نہیں بلا سکتے؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں۔ آپ کے گھر 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں، 10 کو بلا لیں، 5 بیٹھ سکتے ہیں، 5 کو بلا لیں، اور صرف اگلا تردد خدا کے لیے بوجھ اپنی بیویوں پہ نہ ڈالیں کہ آج حلقہ علم ہے، یعنی مرکز علم کھلا ہے تو لہٰذا بریانی بنائیں اور گوشت بنائیں اور پلاؤ، یہ بین کر دیں، یہ تماش بینی نہ کریں، یہ دعوتیں نہیں بنا رہے، کھانے کی دعوت نہیں ہے، دعوت علم ہے، دعوت علم ہے۔ اور علم کو خالی پیٹ سے محبت زیادہ ہے بنسبت بھرے ہوئے پیٹ سے۔ تو اگر آپ کھانے پکائیں گے اور کھلائیں گے تو علم کی جگہ ہی نہیں اندر جانے کی، وہ کہے گا پیٹ تو پہلے بھر گیا ہے، تو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے اس میں، تو میں کہاں جاؤں؟ اس دن پیٹ کو خالی رکھیں، یعنی آنے جانے والے کو صرف چائے کا کپ پلا دیں بس، اور زائد کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ساتھ ایزیلی دستیاب ہو تو رکھ دیں، نہیں تو نہیں، بس خالی چائے، تاکہ کوئی کچھ نہ کچھ پی کے جائے۔ اب یہ مرکز علم ہے، نہ کوئی خرچہ، نہ تردد، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پرابلم۔ آپ نے وہاں بورڈ لگا دینا، لوگوں کو اطلاع دے دینی ہے کہ یہاں ایک مرکز علم ہے منہاج القرآن، اطلاع کر دینی، دن مقرر ہیں بس شروع۔ لہٰذا اب آپ نے 10 سال کہا، میں امید کرتا ہوں میری یہ بات جب ہر رفیق تک پہنچے تو بہت جلد 25,000 مراکز علم کے قیام کا جو خواب ہے شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے۔ حدیث کے لفظ یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما فجالس معهم۔ حدیث پاک کے ان الفاظ کو ٹائٹل بنا دیں مرکز علم کا، بورڈ لگائیں لکھ کر، فجالس معهم، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مرکز علم میں بیٹھ گئے، جو حلقہ علم کے لیے تھا صحابہ کا ان میں بیٹھ گئے، ذکر اور تلاوت اور دعا والے حلقے میں نہیں، ان کی تعریف کر دی، ادھر بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا منصب یہی ہے، میں معلم بن کے مبعوث کیا گیا کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ مراکز علم قائم کریں گے، حلقات علم، مجالس علم، اور گھروں کو کھول دیں گے علم کے لیے، تو لوگ علم سیکھیں گے، تو علم بندے کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی ایک آیت سے سیکھیں،
اور آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 ہے. المائدہ کی آیت نمبر 4. اگر کتے کو علم دے دیا جائے تو دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. کتا علم کے ذریعے عام کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر اور اس کا اصول اور قاعدہ قرآن مجید نے بیان کیا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں. اس کو میسج کے طور پہ کلیہ قاعدہ ہر طرف پھیلائیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لہم. میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا کھانا حلال ہے، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل احل لکم الطیبات، فرما دیجئے جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. ایک. اور نمبر 2 فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اور پھر وہ شکار جنہیں آپ تعلیم یافتہ، جن کو علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، تربیت دی ہے، کتوں کو یا شکاری جانوروں کو اور کتوں کو جنہیں شکار کے لیے تیار کرتے ہو، وہ جن جانوروں کا شکار کریں تو بھلے کچھ کھا بھی لیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو بچا کے روک کے رکھ لیں اس کا کھانا بھی حلال ہے. وہ کتے نے کھایا ہو تب بھی کھانا حلال ہے، کیونکہ تکبیر پڑھ کے بھیجا تھا. اور وہی جانور شکار اگر عام کتا کھا لے تو آپ کے اوپر کھانا حرام ہے. اگر علم رکھنے والا تعلیم یافتہ کتا، تربیت یافتہ کتا شکار کو کھا لے تمہارے لیے حلال ہے. تو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ کتے کا شکار حلال ہے، اور غیر تعلیم یافتہ جاہل کتا اور غیر تربیت یافتہ کتا جو سدھارا نہیں گیا اس کا شکار حرام ہے. دیکھیں حرام سے حلال کے مرتبے تک پہنچا دیے شکار کو، صرف سدھارے ہوئے کتے کو. تو کتے کو اگر تعلیم و تربیت دے کے سدھار دیں تو اس کا حکم عام کتوں سے مختلف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ انسان کو سدھار دیں تعلیم و تربیت کے ذریعے، مرکز علم کے ذریعے، تو اس کا رتبہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا، کہاں سے کہاں جا پہنچے گا. اس پر فوکس کریں. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، جو وہ کھا کے تمہارے لیے روک کے رکھ لیں اس کو کھا لو یا کرو، وہ کھانا حلال ہے. کس وجہ سے ہیں کتے؟ مگر تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم اللہ نے تمہیں دیا تھا اس میں سے تم نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، ہنر سکھایا ہے اس کو. یہ ہنر سکھانا، علم دینا، تربیت کرنا انسانوں کو، یہ کام تحریک منہاج القرآن کر رہی ہے. اس کو الکلب المعلم کہتے ہیں. الکلب المعلم، وہ کتا جسے تعلیم و تربیت دی گئی ہو، سکھایا گیا ہو شکار کا علم، وہ پھر حدود نہیں توڑتا. یہ انقلاب کا راستہ ہے. اور اس علم کے ساتھ جب آپ دعوت دیں گے، معلم بنیں گے اور اس طرح مرکز علم کھولیں گے تو گویا ہر گھر مرکز دعوت بن گیا، تو آپ داعی ہو جائیں گے. پڑھنے پڑھانے کا عمل علم ہے، متعلم اور معلم بننا ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا عمل، آگے پہنچانا، یہ دعوت، داعی بننا ہے. مرکز علم دونوں چیزوں کو احاطہ کرتا ہے. آپ متعلم اور معلم بھی بنتے ہیں، آپ داعی بھی بنتے ہیں، آگے بھی تیار کرتے ہیں. متعلم بنتے ہیں، پھر معلم بنتے ہیں، پھر داعی بنتے ہیں. بلغ، پہنچا دیں، دعوت دیں لوگوں تک، جو آپ تک پہنچایا پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب یہ دیکھیے اس میں ہم کون ہیں اس عمل میں کوتاہی کرنے کے قابل؟ ہماری کیا جرت کہ ہم کوتاہی کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر آپ نے یہ دعوت نہ پہنچائی اور جو آپ کو پہنچایا گیا اس کی آگے تبلیغ نہ کی، آگے ڈیلیور نہ کیا، تو گویا آپ نے اپنی رسالت یعنی اپنے پیغام کو آگے نہیں پہنچایا.
رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. تو جب آقا علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہم فریضہ رسالت آقا علیہ السلام کا، اس میں ہمیں بطور امتی کیری آن کرنے کے عمل میں شریک کیا گیا ہے. اگر ہم ترک کریں گے تو ہم بڑے جواب دہ ہوں گے اللہ کے بارگاہ. اس لیے فرمایا نیابت رسول میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو تم میں ہمیشہ ایک طبقہ، ایک امت، ایک گروہ، ایک تنظیم اور ایک جماعت ہمیشہ ایسی قائم رہنی چاہیے جو دعوت دے خیر کی طرف. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ طبقہ اور جماعت چاہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں رہیں، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں حضور کے نائب رہیں، اس سنت میں شریک رہیں، اس خدمت اور نوکری میں شریک رہیں، تو ولتکم، پھر لازم ہے تم پر کہ تم میں ایک جماعت ہو. شکر کرو اللہ نے منہاج القرآن انٹرنیشنل یہ جماعت آپ کو دی ہے جو فریضہ رسالت کی ادائیگی میں، نیابت محمدی میں یہ نوکری انجام دے رہی ہے. یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا امر کریں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں. اور یہ عمل دعوت کا اور داعی بننے کا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس سے اونچا رتبہ ہی کوئی نہیں، چونکہ ہر پیغمبر داعی تھا. جو رتبہ اور فضیلت اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی ہے، اس سے اونچا رتبہ کیا ہوگا؟ ہر پیغمبر داعی تھا. اور جو تمام پیغمبروں کے امام ہیں سید المرسلین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لقب سن لیجئے. قرآن مجید میں معروف آیت ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں مگر فوکس نہیں کیا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور پھر فرمایا اور داعی بنایا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا، دنیا کو روشن کر دینے والا سورج بنایا. جو کہ داعی ہر پیغمبر کا منصب ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے. اس لیے جو اس منصب کو جاری رکھتا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کی نیابت میں ہے، وہ نائب ہے آقا علیہ السلام. اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ فریضہ. اس لیے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہے، کس کی تقریر ہے، کس کا خطاب ہے، اس شخص سے بہتر کس کا قول ہے؟ کون شخص؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف دعوت دے. اس سے بہتر اللہ پاک فرماتے ہیں بات ہی کسی کی نہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی کیا بات ہے کہ میری طرف دعوت دیتا ہے، میری طرف بلاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. بار بار حکم ہے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. تو کیا آپ رب کریم کی راہ کی طرف بلانے والے نہیں بننا چاہتے؟ آپ میں سے ہر ایک کا دل کہے گا بننا چاہتے ہیں. تو جواب پھر کیا ہے؟ داعی بنو، داعیاً الی اللہ باذنہ. آقا علیہ السلام کے اس لقب مبارک کی غلامی میں آؤ، آقا علیہ السلام کی نیابت میں آؤ. داعیاً، داعی بنو. کہ اللہ نے فرمایا داعی سے بہتر قول اور بات کسی کی نہیں ہے، انبیاء کا فریضہ ہے. اور داعی تب بنیں گے کہ آپ معلم ہوں گے پہلے، اور معلم تب بنیں گے کہ علم حاصل کریں گے، متعلم ہوں گے. یہ ایک پروسیس ہے، مرکز علم کا قیام، اس میں متعلم بننا، کئیوں کا معلم بننا، اور پھر داعی بننا، علم کی دعوت آگے پہنچانا. یہ ایک 4 رکنی چیز ہے جس کو جمع کریں تو آپ کا مشن اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اس پر فوکس ہے. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے طفیل اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں توفیق دے کہ ہم مراکز علم کھولیں اور ہم میں سے ہر شخص داعی بنے
تاکہ اللہ کی دعوت اور اللہ کے نبی کی دعوت اور اللہ کے دین کی دعوت ہم گھر گھر اور بنی نوع انسان کے ہر فرد تک پہنچا سکیں۔ یہ مشن ہے منہاج القرآن کا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔